حضرت مولائے کائنات شیر خدا مشکل کشا فرماتے ہیں لیس الجمال باثواب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب، خوبصورتی وہ نہیں ہے جو کپڑوں سے حاصل ہوتی ہے، برانڈیڈ کپڑے پہن کر کے آدمی اکڑتا ہے، مغرور ہوتا ہے، امیر باپ کا بیٹا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ کبیرہ، قیمتی کپڑے پہن کر کے گھمنڈ کیا، تکبر کیا، بھول گیا جس بازار سے جس مارکیٹ سے شاپنگ کر کے آ رہا ہے، جس بازار سے کپڑا خرید کے لا رہا ہے، اس بازار میں اس کا کفن بھی تیار ہو رہا ہے، مغرور ہو چکا ہے، متکبر ہو چکا ہے، گھمنڈی ہو چکا ہے، یہ بھول چکا ہے کہ آ جاتی ہے وہاں موت جہاں گھر نہیں ہوتا، بہت سو کو تو میسر کفن تک نہیں ہوتا، بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اطلسو کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں اصل خوبصورتی کپڑوں کی خوبصورتی نہیں ہے، جو کپڑوں سے خوبصورتی آتی ہے وہ حقیقی خوبصورتی نہیں، فرماتے ان الجمال جمال العلم والادب، حقیقت میں جو خوبصورتی ہے علم اور ادب کی خوبصورتی ہے۔ مبارک ہے ان کے والدین، انہوں نے اللہ اکبر اپنے بچوں کو علم کی خوبصورتی دی، ادب کی خوبصورتی دی، اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ مولا کائنات فرماتے ہیں رزینا قسمت الجباری فینا لنا علم وللجہال مال، ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں، اللہ نے ہمیں علم عطا فرمایا اور ان کو اللہ نے مال عطا فرمایا۔ حضرات گرامی، یہ حفاظ کرام، یہ قرائے اعظام، یہ علماء ذوی الاحتشام منبر نور پر تشریف فرما گئے، یہ اپنے آپ کو ہلکے میں نہ لیا کرے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک شخص وہ ہے جو نماز پنجگانہ کے ساتھ راتوں میں تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، تسبیح و تحلیل بھی کرتا ہے، لمبے لمبے سجدے کرتا ہے، لیکن کان کھول کر کے سنے قرآن پڑھنے والے، اللہ اکبر کبیرہ، جب یہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے پہ، قرآن کی تلاوت پہ اللہ اتنا ثواب عطا فرماتا ہے، اللہ اکبر، اتنا ثواب کسی تہجد ادا کرنے والے کو نہیں ملتا، اتنا ثواب کسی چاشت اور اشراق کی ادا کرنے والے کو نہیں ملتا۔ یعنی کائنات میں اگر سب سے افضل ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے تو قرآن کی تلاوت پر عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن کریم۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، آقا فرماتے اقرأوا القرآن، تم قرآن پڑھو، قرآن سیکھو، اللہ اکبر کبیرہ، اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن آئے گا اور قرآن پڑھنے والے کی، قرآن اپنے قاری کی سفارش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ یہ میری تلاوت کرتا تھا، یہ میرا قاری ہے، یہ میری حفاظت کرتا تھا، یہ میرا حافظ ہے، پروردگار عالم اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما۔ رب تبارک و تعالی کلام مقدس کی اللہ اکبر سفارش کو قاری قرآن کے حق میں قبول فرمائے گا۔ یہاں تک بات کمپلیٹ ہو گئی۔ علماء کرام فرماتے ہیں اب قرآن کا قاری حافظ قرآن جنت کے دروازے پہ جائے گا اور جا کر کے ٹھہر جائے گا، عرض کرے گا پروردگار عالم فلاں شخص نے مجھے کھانا کھلایا تھا، اگر وہ مجھے کھانا نہ کھلاتا، اگر وہ میری مدد نہ کرتا تو میں اس مقام تک کیسے پہنچتا؟ یا اللہ فلاں شخص نے مجھے کپڑا دیا تھا، فلاں شخص نے مجھے بیٹے جیسا پیار دیا تھا، فلاں شخص نے میرا احترام کیا تھا، پروردگار عالم اگر وہ مجھے کپڑا نہ دیتے، اگر وہ مجھے کھانا نہ کھلاتے، اگر وہ میری معاونت نہ کرتے تو بتا میں کلام تیرے کلام کا حافظ کیسے
کیسے بنتا, میں تیرے کلام کا قاری کیسے بنتا. رب کے بحر بیکرا میں جوش پیدا ہوگا. رب فرمائے گا بتا قرآن والے چاہتا کیا ہے. قرآن کا قاری رب کی بارگاہ میں مچل کے عرض کرے گا یا اللہ تو عالم الغیب و شہادہ ہے, تو دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے. اگر تو میرے دل کا بھید نہ جانے گا تو کون جانے گا. لیکن حافظ قرآن کا انداز بیان دیکھیے, مانگنے کا ڈھنگ دیکھیے. حضرت قاری شاہنواز صاحب قبلہ توجہ چاہوں گا, کل کو الحمدللہ ان کے یہاں پر بھی پروگرام ہے, اس وقت پروگرام چل رہے ہیں. آپ سے میں گزارش کروں گا اگر آپ کے آس پاس میں اللہ اکبر جلسے ہو رہے ہیں تو وہاں جائیے, حوصلہ افزائی کیجئے, تاکہ آپ جا کر کے دیکھیں گے اور آپ کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ آج اس کا بیٹا قرآن کا حافظ بن رہا ہے, میں بھی اپنے بیٹے کو قرآن کا قاری بناؤں گا, تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ آپ کا جلسے میں جانا کامیاب ہو جائے گا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. ضرور جائیں آس پاس میں جہاں جلسے ہو رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, اب یہ قرآن کا قاری عرض کرے گا پروردگار جس نے میری مدد کی, جس نے مجھے کھانا کھلایا, جس نے مجھے کپڑا دیا, جس نے مجھ سے محبت کی, جس نے مجھ سے پیار کیا, جس نے مجھ سے الفت و عقیدت کی, یا اللہ تو انہیں بھی بخش دے. رب کے دریائے رحمت میں جوش آئے گا. رب فرمائے گا اے قرآن کے قاری, اے میرے کلام کے حفاظت کرنے والے, جس نے تیری مدد کی, جس نے تجھے کھانا کھلایا, جس نے تجھ سے پیار کیا, جس نے تجھ سے محبت کی ہے, ان کا ہاتھ پکڑ لے. ہاتھ پکڑنا اے قرآن کے حافظ تیرا کام ہے, اور ان کو جنت میں پہنچانا تیرے رب کا کام ہے. جنت میں پہنچانا تیرے رب کا کام ہے. حضرات گرامی, رات جلسے میں بہجوئی سائیڈ میں تھا, دن میں نیند پوری نہیں ہوئی کسی وجہ سے, اس لیے زبان لڑکھڑا رہی ہے. جاگنا اور پھر بولنا یہ ڈائریکٹ اثر پڑتا ہے, لیکن آپ اگر مجھے دعاؤں سے نوازیں گے تو انشاءاللہ میں بولنے کی کوشش کروں گا. عزیزان ملت اسلامیہ ذرا توجہ فرمائیے. تو ایک بچہ حافظ بنا مدرسے میں, جس کی دستار ہوئی, اس کو جو کھانا کھلایا, ان کا نام تھا نفیس بھائی. رونے لگے, رو کر کے کہنے لگے حضرت میں نے اس بچے کو کھانا کھلایا, میرے 5 بیٹے ہیں, لیکن 5 بیٹوں سے زیادہ میں اس بچے سے محبت کرتا تھا, میں اس کو کھانا کھلاتا ہوں. حضرات وہ کہنے لگے نفیس بھائی حضرت میں اس کو اپنے تمام رشتہ داروں میں لے کر کے جاتا ہوں. رشتہ دار کہتے ہیں تمہارے 5 بیٹے ہیں 6 بیٹے ہیں, کہا میرے 6 بیٹے ہیں. رشتہ دار کہتے تھے ہم نے پہلے نہیں دیکھا. نفیس بھائی کہہ رہے تھے ارے پہلے نہیں دیکھا تو اب دیکھ لو. اللہ اکبر کبیرہ, یہ ہوتے ہیں لوگ محبت کرنے والے. آقا کونین نے ارشاد فرمایا من اکرمہم فقد اکرمنی, جس نے قرآن والوں کا احترام کیا, جس نے ان کی رسپیکٹ کی, حضور فرماتے ہیں اس نے میری عزت کی, اس نے میری عزت کی. ذرا غور فرمائیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا فرماتے ہیں یا تو عالم بنو یا متعلم بنو, طالب علم, یا عالم کی بات سننے والے بنو, یا چوتھے نمبر پہ ان سے محبت کرنے والے بنو. عالم بنو, نہ بن سکو تو طالب علم, کہیں جلسہ ہو تو چلے جاؤ. طالب علم صرف اسی کو نہیں کہتے جو مستقل درسگاہ میں رہ کر کے پڑھتا ہے. کہیں جلسہ ہو رہا ہے اس نیت سے جاؤ جو تقریر کرنے آئیں گے وہ میرے استاد, اور میں ان کی باتیں سنوں, میں ہوں ان کا شاگرد, اور 1000 باتوں میں سے ایک بات بھی پلے پڑ گئی دامن سے باندھ کے لے کر کے چلا جاؤں گا, عمل کر لوں گا. تو آپ بھی شاگرد, آپ بھی طالب علم, تو یا تو عالم بنو یا طالب علم بنو, اور یہ بھی نہ بن سکو تو تیسرے نمبر پہ ہے ان کی باتیں سننے والے بنو, اور ان کی باتیں سننے والے بھی نہ بنو تو محبت کرنے والے بنو. محبت بھی تو جب ہی کرو گے جب باتیں سنو گے. بے شک سبحان اللہ. سنو گے نا تو محبت اور نفرت کیسے کرو گے. سبحان اللہ. تو ان کے سننے والے بنو, ان سے محبت کرنے والے بنو. 5 میں نہ بننا, اگر 5 میں بن گئے تو ہلاک ہو جاؤ گے.